نیا معاہدہ ہوا یا نیا معاہدہ نہیں ہوا، یہ ایک ضمنی معاہدہ ہے. ہم نے ابھی جو ہے ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا تھا. اس معاہدے کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 16 فروری تھی. 16 فروری اب کچھ ہی دن بعد آنے والی تھی. تو آج ایک نیا معاہدہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طے پایا، جس کے مطابق اب اس معاہدے کے اندر 20 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج اس کے بارے میں پریس کانفرنس بھی کی. اس معاہدے کے بارے میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت مرکزی رکن شورا تحریک لبیک پاکستان زونل امیر اسلام آباد انجینئر حفیظ اللہ الوی صاحب موجود ہیں. آئیے اس معاہدے کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ. انجینئر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر اس معاہدے کے اندر 20 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے؟ جنید، بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہمارا 16 فروری کو حضرت علامہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حکومت کے مابین یہ طے پایا تھا، اس کا اب وقت آ چکا تھا. اور اس میں یہی طے پایا تھا کہ ان 3 ماہ کے اندر حکومت پاکستان قانون سازی کرے گی، پارلیمنٹ میں اس کا ایک فیصلہ لے گی اور سفیر کو نکالے گی. جس پر حکومت پاکستان نے اس کو سنجیدہ نہ لیا اور وہ وقت آن پہنچا. جب یہ وقت آن پہنچا تو ہمارے لوگوں کی تو تیاری تھی. انفارچونیٹلی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حکومت نے سمجھا کہ بس اب یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ شاید اب انہی کے فوت ہونے کے بعد جو ہے اب اتنی سیریس نہیں ہوگی جتنی ان کی زندگی میں تھی. لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تحریک تو پہلے سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہو کے ابھری ہے اور ہمارے نئے امیر حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب جذباتی نوجوان قیادت ہونے کے ناطے سے وہ یہ بات منوانے کے لیے میدان میں آئے اور چیلن پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ 16 فروری تک ہم تمہارے معاہدے کے پابند ہیں اور اس کے بعد 16 فروری کی شام تک آپ کے پاس وقت ہے اور 17 فروری کی صبح ہماری ہوگی. تو اس بات کو سننے کے بعد ہمارے جو کارکنان کے اندر ولولہ پیدا ہوا اور وہ کارکنان جو تھے وہ اس کے لیے بڑے منتظر تھے. سو آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ کہ جو ہماری ایکسائٹمنٹ تھی، ہماری ٹی ایل پی کے ورکرز جو ہیں یا قیادت جو تھی اس کی ایکسائٹمنٹ دیدنی تھی. یعنی وہ لوگ اس قدر اپنے آپ کو اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ایکسائٹمنٹ اٹ واز کنورٹڈ انٹو ایگریشن. حالانکہ ایگریشن نہیں تھی، یہ ان کی اندر کی ایک خوشی تھی، جیسے عید آنے کی خوشی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب حکومت نے ان حالات کو بھانپا تو اب حکومت نے اپنے نمائندے ہمارے پاس بھیجے اور انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کے بارے میں سیریس ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا معاہدہ ہوا یا نیا معاہدہ نہیں ہوا، یہ ایک ضمنی معاہدہ ہے. اور اس سے پہلے یہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ اس وقت کے وزیر داخلہ اور اس وزیر مذہبی امور اور اوقاف نور اللہ قادری اور بریگیڈیئر اعجاز کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم اس کے اندر ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو اس ایکسٹینشن کے بارے میں تحریک لبیک نے ان کے موقف کو یعنی ویلڈ قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک نے اس کو سمجھا کہ آپ حسب معمول اس بات کو جو ہے ایک ٹال مٹول سے نام لے رہے ہیں اور آپ ہمارا اگر اس میں آپ ہم سے اگر ٹائم مانگیں گے تو وہ ٹائم جو ہے جب تک کہ پرائم منسٹر ذاتی طور پر اسی توثیق نہیں کرے گا تب تک ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے. تو اس بات میں پرائم منسٹر اس میں آیا اور اس کے ساتھ کچھ گارنٹر بھی آئے اور تب جا کے یہ ضمنی معاہدہ ہوا ہے. اور اس ضمنی معاہدے میں ہم نے ابھی جو ہے ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی ہونے کے لیے ہمیں ملکی مفادات اور ملکی جو اس وقت کے ملک کے اوپر جو پریشر ہے، آلدو اس کی رسپانسبلٹی دے آر سم ادر پیپلز، پہلے کی حکومتیں ہیں یا پہلے کی جو حکمران تھے وہ ہیں، لیکن ہم بھی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے اوپر ہماری وجہ سے کوئی بحران بڑھتا ہے تو ہم اس کے لیے سبب نہیں بننا چاہتے. تو ہمیں ایک ریزن بتائی گئی کہ 20
22 फरवरी को FATF की एक अजलास होने जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और उसमें पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट से निकालना वगैरह वगैरह, और उसके रिजल्ट आना है 17 अप्रैल को। तो हमने इसको, इन डेट्स को कंसिडर करते हुए हमने इस चीज़ को जो है समझा कि ये हमारे मुल्क के मफाद में है। तो इसलिए जब इसकी अब तौसीक भी प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, तो तब हमने इनको 20 अप्रैल तक टाइम दिया है, जबकि हमारे कारकुनान जो है इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है। हमारे कारकुनान जिस ईद का इंतज़ार कर रहे थे 17 फरवरी के लिए, वो कारकुनान बिल्कुल आज भी वो एक किस्म की हमें उनके लिए जवाबदेही है। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अल्लाह जानता है कि हम इसमें मुल्क के मफाद और सियासत के इस मैदान में हम ऐसा कोई रीज़न नहीं बनना चाहते जिसमें पाकिस्तान की बदनामी। इंजीनियर साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब खुद आए इस मुआहदे के दौरान। इस मुआहदे के अंदर ये लिखा गया है कि 20 अप्रैल तक इस मुआहदे का फैसला आएगा, लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं 20 अप्रैल के बाद इस मुआहदे को पार्लियामेंट के सामने रखूंगा और उसके बाद इस मुआहदे का फैसला होगा। तो क्या ये तो खुला तजाद नहीं है इस मुआहदे के साथ? जुनैद, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये मुआहदा ज़िमनी है, और इसका माना यह है कि हमारा पिछला मुआहदा जो है वो पूरा मिनोअन जो है कायम है अपनी जगह पर, उसी की तौसीक है, उसी की एक उसके अंदर जो है वजाहत की गई है। अब उसमें ये लिखा गया था कि ये मामला पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहां पार्लियामेंट जो सिर्फ एक PTI के लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी इसमें शामिल होगा और कानून साजी की जाएगी या वो उस पर बताया जाएगा। वो चीज़ अभी भी मौजूद है। अब 3 महीने का टाइम अगर इन्होंने इग्नोर किया ना, तो उसके बाद अगर 2 महीने का टाइम इन्होंने हमसे लिया, उसकी रीज़न मैंने आपको FATF की मीटिंग बता दी है। अब जब तक का लफ्ज़ लिखा गया है तो वो तक ही रहेगा कि रिटन वर्ड्स आर मोर वैल्यू देन स्पोकन वर्ड्स। तो वो स्पोकन में भी प्राइम मिनिस्टर से गलती हो गई हो, क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर से तो खातिमुन नबीयीन भी सही से नहीं बोला जाता। तो वो अगर उसने ऐसे कह दिया तो वी डोंट बिलीव दैट, हम उस पर बिलीव करते हैं विच इज रिटन आवर कॉन्ट्रैक्ट। सो उसमें हमने लिखा हुआ है कि ये 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट में जाएगा। इससे पहले भी ये 20 वो जो हमारी डेट थी 16 फरवरी की, उसमें भी ये तारीरी है। अब तारीर के ऊपर पहले जो वजीरों ने साइन किए थे, आज फिर 2 वजीरों ने साइन किए हैं, और उन वजीरों के साइन करने के बाद मुल्क का वजीर आजम जो है उसका ऐलान कर चुका है। मेन स्ट्रीम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वो आ चुकी है बात। अब आप इसको कैसा समझें तो वो आपको वक्त बताएगा। रहा इसके बाद जो अगर ये तक का होता है या बाद का होता है, हमारे कारकुनान वो इस तरह इस दिन के इंतजार में हैं। दे वांट टू ऑफर देयर ट्राइब्यूट टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेल एंशियस टू पे आवर लाइफ, टू पे ट्राइब्यूट टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें इन अल्फाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस मियाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार हैं, और वो आप देखेंगे कि अगर ये तक और बाद के चक्कर में डालेंगे तो हम उसको कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर मैदान में आते हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की कि नमूसे रिसालत के ऊपर जितना उनकी हुकूमत ने मौक़िफ़ उठाया, किसी पहले हुकूमत ने इतना मौक़िफ़ नहीं उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये मौक़िफ़ वोट के लिए नहीं बल्कि ये मेरा अकीदा है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो फिर तो उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके मौक़िफ़ की तायद नहीं करता? जी, उनके इस मौक़िफ़ की तायीद तो अमेरिका में उनका दिया हुआ वो इंटरव्यू था जो आसिया मलूना को उन्होंने मुल्क से फरार करने के लिए वहाँ पे कहा था कि एक मजहबी जमात ने पूरी गवर्नमेंट को और इस्लामाबाद को हॉस्टेज में लिया था, और हॉस्टेज में लेने के बाद उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को पैरालाइज्ड कर दिया था, और अब मैंने उसी ग्रुप को जेलों में डाला है। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम जेलों में जाने को तैयार हैं। इमरान खान साहब अगर इसके ऊपर बहुत सारे यानी इसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि संजीदा हैं और उसमें मुखलिस हैं, तो हम उनको वेलकम कहते हैं। हम तो कहते हैं कि वो कलमा पढ़ता है तो कलमे के ऊपर कलमे के तकाजे पूरा करे। इसी तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं मुजाहिद खत्म नबुव्वत हूँ, नामूस रिसालत का मैं एक सिपाही हूँ। तो हम तो मुसलमानों को जितनी कोशिश कर रहे हैं वो मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम की, जो हमारा बाबा कहता था कि इस्लाम की अपनी पावर है,
اور اسلام کی پاور آزما کے تو دیکھو, اسلام کے اوپر کھڑے ہو کے تو دیکھو. ہم کچھ بھی نہیں چاہتے. سفیر نکالنے سے ہمارے عوام کو یا ہم لوگوں کو, ٹی ایل پی کے ورکروں کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر ایک غیرت کا, ایک وقار کا عنصر جو ہے وہ بلند ہوگا, اور جب آپ وہ عنصر بلند کریں گے تو نان مسلم ورلڈ کے اوپر آپ کی ایک ہیبت طاری ہوگی. اور وہ لوگ جن کے پاس جو ہے نا صرف 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھی, وہ بدر میں جا کے کفر کو جو ہے وہ ہلا سکتے تھے, وہی آج کے مسلمان ہیں. اور یہ جذبہ آج خادم حسین رضوی صاحب نے اپنے ورکروں میں انجیکٹ کر دیا ہے, پینیٹریٹ کر دیا ہے. اس پینیٹریشن کے بعد اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جو انہوں نے ود ان فیو ڈیز انہوں نے نیکٹا کی ویب سائٹ پر ہمارے لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈالا, مقدمے قائم کی, اور ایک پریشرائز کرنے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اس 4 شیڈول سے نام نکالے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے وہ آج نکالنے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو پروسکرائب اس ان EE11 or any other terrorism act, means that you are doing it at your wishes. You are not doing for the any other reason of terrorism. We are not terrorists. ہم پاکستان کے لیے مخلص لوگ ہیں. ہم پاکستان کی اور اسلام کی اساس آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ اس اساس کے اوپر جو اس کی حقیقی بنیاد ہے, اس پہ کھڑے ہو جاؤ. جب اس کے اوپر تم کھڑے ہو جاؤ گے, تمہاری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, تمہارے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تمہارا وقار بھی واپس آ جائے گا, تمہارے ملک کے اور پاسپورٹ کی عزت بھی ہونا شروع ہو جائے گی, تمہاری ہر چیز کا جو ہے تم خود عزت نہیں بنانا چاہتے. تم جب تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ من تیرا نہ تن. تو بات تو یہ ہے, ہم تو تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں, ان کے پاس ان کے سامنے جھکنے کے, IMF کے فقیر اور گدھا ہونے اور کشکول. تم کہتے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے, بہت سارے ایسے لوگ آئے کشکول توڑ دیں. کشکول تب ٹوٹے گا جب تم اپنی تنخواہ میں اور اپنی ان چیزوں میں جسٹیفیکیشن کرو گے, غریب کا خیال رکھو گے. تم نے نہیں کیا, اور وہ کرنے کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ بہت جو شیلیں ہیں, اس معاہدے میں توسیع کے بعد اب کارکنان کا جوش کیسے ہے؟ See, they are disappointed. They are worried. They were not expecting that we are going to downfall. We are going to accept any stance of government. They are really sad on this step, but we'll request them that no, we have considered it for the benefit of our country, and we will be careful because we are a political party, and we have to take these things serious, that this thing can go against the Pakistan policies, and this can go in the benefit. So ہمیں ایک ریکویسٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے, اس ریکویسٹ کو ہم بھی سمجھتے تھے, تو ہم نے یہ کام کیا. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان کی ایکسائٹمنٹ اور ان کی اینگزائٹی اتنی تھی کہ اس اینگزائٹی کے سامنے ہم خود ابھی بطور قیادت ہم اب ان کو اپالوجی پیش کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ آور اپالوجی بیکاز دے آر پریپیئرڈ, اور دے وانٹ ٹو ڈائی ان دی نیم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ ملکی مفادات کے پیش نظر ہم نے اس معاہدے میں توسیع کی ہے, لیکن یہ معاہدہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے, یہ کچھ پرانے معاہدے میں توسیع کی ہے ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے. باقی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مرکزی قیادت ہی کرے گی. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.